یہ سوال ہے کہ یہ بولنا کیسا ہے کہ ہاتھ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ہے. اور آج بھی مجھے ایک تحریر آئی کہ جی وہ لبنان، شام اور ترکیہ میں، اسرائیل میں زلزلہ نہیں آیا. بتانے والے بتا رہے ہیں جی وہ امریکہ کا جو ترکیہ میں جو سفارت خانہ ہے وہ پہلے ہی خالی ہو گیا تھا، پہلے وہ لوگ چلے گئے تھے اور وہاں پر کوئی ان کا بحری جہاز آیا تھا. ایک تو ہمارے یہاں جب بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ کچھ بھی ہو، اس سے پہلے کورونا ہوا تھا، کچھ بھی ہو، ہم سمجھیں دنیا کے اندر کچھ بھی ہو رہا ہے یہودی سازش ہے. ایسے ہی بولتے ہیں نا، یہ سب یہ ٹیکنالوجی ہے، وہ دو باتیں سمجھیے گا، یہودی سازش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کچھ نہیں کر رہا، سب یہودی کر رہے ہیں نا. دنیا کا سسٹم ہی سارا یہودی چلا رہے ہیں. وہ الومینٹیز ہیں، وہ دجال سے جا کے جو ہے وہ براہ راست ہدایات لیتے ہیں اور دنیا پہ ان کی تنفیذ کرتے ہیں. تو اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اپنی کمبخت چالیں چلتے ہیں، لیکن اللہ ان کی چالوں کو ان کے اوپر پلٹ دیتا ہے. آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ یہودیوں کو اتنا اپنے سروں پہ حاوی مت کیجیے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ جہاں چاہے زلزلہ لا سکتے ہیں. وہ پاکستان میں بھی بارشیں ہوئی تھی، سیلاب آیا تھا، وہ ایک سلسلہ چلا ہوا تھا کہ جی وہ امریکہ نے یوں سازش کی ہے اور وہاں پر یوں انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس باتیں ہوتی ہیں. آپ نے لکھ دیا سوشل میڈیا پہ، کون جا کے تحقیق کر رہا ہے کہ جی یہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی نہیں کی گئی. ہاں، دوسری چیز، سائنسی اسباب ہوتے ہیں، دنیا کے اندر چیزوں کے اسباب ہوتے ہیں. پانی میں انسان غرق کب ہوتا ہے؟ سیلاب کب آتا ہے؟ جب بارش زیادہ ہو. اسی طریقے سے یہ زمینوں کی پلیٹوں کا ہلنا یہ زلزلے کا سبب ہے، ظاہری سبب ہے. بھئی آپ بیمار ہو گئے، آپ نے سردی میں ٹھنڈا پانی پی لیا، گلا خراب ہو گیا، ظاہری سبب ہے. لیکن یہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ پلیٹوں کو ہلنے سے زلزلہ آ گیا، آپ نے ظاہر سے، لیکن پلیٹوں کو ہلایا کس نے؟ اور جب تک یہ ساکن تھیں، ابھی ساکت ہے نا، ہماری زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس کو ساکت کس نے رکھا؟ مدعا یہ ہے کہ انسان پلٹے اللہ کی طرف. باقی رہے یہودی سازش، یہودی یہ کام کرتے ہیں، یہودی تباہی مچوا دیتے ہیں، یہودی ایسا کر دیتے ہیں، یہودی ویسا کر دیتے ہیں. تو میرا خدا یہودی نہیں ہے، میرا پروردگار، میرا رب اور مالک اللہ ہے. میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، وہ میری روزی روٹی کا مالک ہے، وہی میری دنیا میں مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہی مجھے آخرت میں نجات دینے والا ہے. دنیا اور آخرت میں میرا ایک ہی سہارا ہے اور وہ ہے اللہ. باقی یہودی وہودی اپنی چالیں چلتے رہیں، اللہ ان کی چالوں کو ان کے اوپر پلٹتا رہے گا جب میں اللہ کی طرف رہوں گا. باقی اس کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں. یہودیوں سے اتنا ڈرنے کی، ان کے رعب اور دبدبے میں آنے کی ضرورت بھی، ان کو اتنا اپنے سروں پہ حاوی کرنے کی بھی ضرورت ہمیں نہیں. کچھ بھی ہو جائے یہودی سازش ہے نا، ہوتا اللہ کے حکم سے ہے. یہودی سازش کی بھی تنفیذ جو ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. جادو بھی اگر اثر کرتا ہے تو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کی اثرات ہوتے ہیں. اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی بے اثر رہتا ہے ہونے کے باوجود بھی. اور اس کی کئی مثالیں ایسے لوگوں سے آپ کو مل جائیں گی جو یہ اس معاملے کے اندر رہتے ہیں یا معالج ہیں یا جنہوں نے اس چیز کو سہا ہے، اس سے گزرے ہیں. بہرحال اللہ کا حکم ہے. آپ کا اگر اللہ پر ایمان مضبوط ہے، آپ کا اللہ سے اگر تعلق مضبوط ہے، تو پھر یہ یاد رکھیے، آپ کئی اندھیروں کے اندر سے بھی اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ دیں گے، اللہ آپ کو وہاں سے بھی نکال دے گا. اللہ سے اگر آپ کا تعلق مضبوط ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے پورا قبیلہ اگر آپ کے سر پر آ کے کھڑا ہو جائے اور آپ ایک غار کے اندر چھپے ہوں، تو آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، لا تحزن ان اللہ معنا. تو اللہ سے تعلق اگر مضبوط ہو تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.